وأشهد أن محمدًا عبده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء والی بطحا شمس الضحا بدر الدجا منبع رشد و خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے. اللہ والو، جیسا کہ اسی اس بات کو واقف ہو کہ ربیع الاول دی آمد اے او ماہ مبارک ہے جس کے اندر دنیا کے حالات بدلے گئے. اے او ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر دعائے خلیل اللہ کو پورا کیتا گیا. اے او ماہ مبارک ہے جس کے اندر دعائے حضرت عیسیٰ کو پورا کیتا گیا. اے او ماہ مقدس ہے جس کے اندر انسانیت کو وقار ملے گا. اے او ماہ مبارک ہے جس کے اندر انسانیت کو شعور بخشیا گیا. اے او ماہ مبارک ہے جس کے اندر روشنی دیا کرنا آمد حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پھیل گیا. مؤرخین نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن ولادت کی تاریخ کے
اندر بہت اختلاف ہے. اختلاف ہو جانا کوئی بہت بڑی گل نہیں ہوتی. اختلاف کی آڑ لے کے فرقہ دشمنی عداوت بنا لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بعض مورخین نے 2 ربیع الاول، بعض نے 3 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 7 ربیع الاول کیا، بعض نے 9، بعض نے 11، بعض نے 12 ربیع الاول کیا. بہرحال میں اس اختلاف سے نہیں پہنا چاہتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل یعنی کہ اس سال جس سال ابرہا ہاتھیاں نو لے کے مکے بیت اللہ تے حملہ کرن دی نیت نال آیا، اس سال کو عام الفیل دا نام دیتا گیا. عام الفیل دا سال سی، ربیع الاول دا مہینہ سی، 9 ربیع الاول سی. زیادہ مورخین نے 9 ربیع الاول، اسی بھی یہی یاد ہے. سووار دا دن سی جدو میرے تواڈے پیارے پیغمبر آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے. اور میں جو بات کرنی چاہتا دنیا کے اندر اس مالک دے، اس خالق دے ساٹے دے بڑے انعام دے، بڑے احسان دے. اتنے احسان نے کہ بندہ شمار کر سکتا. میں تو کہا تھا پوری کائنات دے انسان اگر شمار کرن تے لگ جان تے شمار کر سکتے. او دے احساناں نوں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اس مالک نے کتے ساڈے واسطے زمین نو بچھایا، کتے آسمان کی نیلی چھت نو مہیا فرمایا، کتے ساڈی آکسیجن سانس کا مسئلہ اس نعمت کو عطا فرمایا، کتے ساڈے واسطے طرح طرح دیاں کھان پین دیاں نعمتاں نو پیدا فرمایا، اور کتے اے انسان تینوں پیدا فرمایا. یہ سوچ کے کدی ساڈا نام و نشان
جانا آواز ہوتی ہے اللہ فرماتے نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلماتی جیڑا جیڑا قرآن نال پیار کرتا ہے قرآن نال محبت کرتا ہے ذرا میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تک آنا چاہنا آمد مصطفیٰ وال تینوں لے آنا چاہنا مگر میں ذرا تینوں اس بات تو آگاہ کرنا چاہنا تاکہ مینوں تے تینوں قدر مصطفیٰ ہو جائے تاکہ مینوں تے تینوں اپنے پیارے آقا دی قدر معلوم ہو سانو نبی علیہ السلام دا اے جناب جیڑا رب نے ساڈے تے انعام کیتا جیڑا احسان کیتا ہے ذرا سانو اے دی قدر دا پتہ لگ جائے کیونکہ اسی بے قدر لوگ سانو قدر ادوں تک نہیں ہویا کرتی جدوں تک ساڈے کول نعمت موجود ہوئے جدوں تک ساڈے کول انعام موجود ہوئے جدوں تک ساڈے کول احسان موجود ہوئے اللہ میرے دوستو گل سنو نا ذرا قرآن پاک کی جس آیت نو میں پڑھ رہا ہوں اللہ پر سے پارا 16 کے سورۃ الکاف دے تے 109 نمبر آیت دے سورۃ الکاف دی کر جا کے ترجمے والا قرآن بول لیا دے آواز آتی ہے اللہ فرماتے نے قل لو کان البحر مدادا لکلماتی ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ مالکا میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار میں قربان ہوتا جاواں یار کتاب وی تے ایک انعام تے احسان ہی ہے نا رب دا جیڑا اللہ نے سانو مدینے والے مصطفیٰ کے ذریعے ساڈے تے فرمایا ہے اللہ اور ذرا قرآن پاک دی اس آیت دا ترجمہ سن لے اللہ فرماتے نے قل لو کان البحر
جان انہاں دیاں کلمہ بنا لیا جان فرمایا انہاں دے نال ساڈے احسان لکھے جان ساڈیاں تعریفاں لکھیاں جان ساڈے کلمات لکھے جان ساڈے انعام تے احسان لکھے جان اللہ فرماتے نے اے ساری سیاہی بھی مک جائے سارے قلم بھی مک جان سارا پانی بھی مک جائے سارے درخت بھی مک جان پر ساڈے احسان پھر بھی مکنے نہیں اور ساڈے انعام پھر بھی مکنے ساڈے انعام پھر بھی نہیں مک سکتے ساڈے احسان پھر بھی نہیں مک سکتے ساڈے احسان پھر بھی نہیں مک سکتے اتنے لا تعداد انعامات اتنے لا تعداد احسانات نے میرے دوستا ذرا غور تے کرنا ذرا دھیان تے کرنا ہائے ہائے روشنیاں مک جان سیاہیاں مک جان سارا کچھ مک جائے پر رب دے ایڈے انعام تے ایڈیاں نعمتاں نے ایڈے احسان
تے آپ تشریف نہیں لے آئے کہ حالات کی نے دور کیسا ہے اور کیسے اندھیرے چھائے ہوئے نے ہر پاسے جناب والا شرک و بدعت عام ہے ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہر پاسے رولے ہی رولے نے ہر پاسے لڑائیاں ہی لڑائیاں نے ہر پاسے جھگڑے ہی جھگڑے نے ہر پاسے جناب والا ہر پاسے ایویں دے معاملات بن چکے نے اللہ اللہ کیویں دے معاملات آنا قرآن سن لے ذرا سورت آل عمران کھول لے ذرا اللہ فرما دے نے اور دنیا والے یاد کرو نہ بیلے رو اس وقت نو یاد کریا کرو فرمایا بس کرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں یاد کریا کرو جدوں تواڈے اندر آپس دے دشمنیاں سن تسی ایک دوجے دے دشمن بن چکے سو تسی ایک دوجے دے بیری بن چکے سو تسی ایک دوسرے دیاں توڑاں لاندے پھردے سو فرمایا تواڈی حالت یہ بن چکی سی تسی ایک دوجے نو قتل کرن تے دیر نہیں سو لاندے تواڈی حالت بن گئی سی انج کہہ لو وَكُنْتُمْ شَفَاءَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اللہ فرماتے ہیں اور تسی جہنم دے کڑے دے کنارے تے کھڑے سو اور تسی جہنم دے انج کہہ لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وسلم اس طرح کہہ لو کہ جہنم میں ٹکر والے سو میں اپنے محبوب نو بھیجیا تانوں جہنم تو بچان واسطے اپنے محبوب نو بھیجیا تو عام شخصیت نو نہیں کائنات دے داڑے نو بھیجیا دونوں جہاناں دے سردار نو بھیجیا کدے واسطے اسی پھر ادھر ادھر ٹکرا مارتے پھر رہے اللہ فرمایا تواڈے واسطے بھیجیا سبحان اللہ اللہ فرماندے نے ہن ایک ہور مقام سن کے اللہ ایک اور بہت بڑے احسان کی گل کرتے ہیں جو آیت میں شروع سے پڑھی تھوڑی یہ آواز کھولو جی بیس بند کرتے ایک اور مقام سنو ذرا 14 سے 12 سورۃ آل عمران اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین ادے سارے نہیں بولے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ فرماندے نے اور دنیا جہان والے ہو فرمایا اساں تواڈے تے پھر ایک احسان کر دیتا ہے ایک انعام کر دیتا ہے اللہ جی وہ کیڑا ایڈا انعام ہے جتے تساں سانو یاد کروا دیتا ہے جڑا سپیشل تساں کیا اور
کرسچن آتے نہیں، مجوسی آتے نہیں، عیسائی آتے نہیں، عیسائی آتے نہیں، کنا دے سار کیتا فرمایا اللہ المؤمنین، فرمایا سب مومنہ دے سار کیتا ہے، سب مومنہ دے انعام کیتا ہے، کی انعام کیتا ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا اساں تواڈے اندر تواڈے وچوں ہی اپنے آخری پیغمبر محمد نو بھیج دیتا ہے۔ فرمایا اساں اپنے آخری محبوب پیغمبر نو تواڈے لئی بھیج دیتا ہے، تواڈی ہدایت واسطے بھیج دیتا ہے، تواڈی رہنمائی واسطے بھیج دیتا ہے۔ وہ آ کے کرے گا کی فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا تواڈے تے او آ کے تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھ کے تے تانوں پاک کرتا جائے گا۔ تے نال اللہ نے تے ایک اور بھی گل کیتی ہے، اللہ فرماندے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ تو پہلے تسی بری گمراہی اندر سو۔ اور میرے دوستو میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا، میرے پاک پیغمبر دے آن تو پہلے دنیا اتنی گر چکی سی، حالات اتنے گر چکے سن کہ لوگاں نے اپنے علیحدہ علیحدہ محلے دا علیحدہ بولتے، ایک پنڈ دا علاقے دا علیحدہ خدا ہے، ایک گھر دا علیحدہ خدا ہے، بلکہ جی دا بکرا خدا ہے، سارے اپنے بکرے بکرے خدا بنائی پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ سارے اپنے بکرے بکرے الہ بنائے نے۔ کسی نے جدوں بھی کتے جانا ہوتا اپنے بیوی بچیاں نالوں پہلے، سارے کماں نالوں پہلے اس بت دے سامنے استغفر اللہ متھا ٹیکدا، اودا ادب و احترام کردا، پھر کتے سفر تے روانہ ہوتا تے مولانا علی بڑا پیارا ترجمہ کر کے نے آتے نے قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح کر کر نیا ایک خدا تھا، نہاں اپنے ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا طوفان کی چوٹیوں پر، حالات میں سن کہ لوگ شرک و بدعت دی دل جے پھنسے سن، تے ایک صحابی بیان کر دے میں آتے نے میں دور جاہلیت دے اندر سا ایویں دے حالات سن کہ آپ ہی پیشاب کر کے مٹی تے مٹی گلی کر کے پیشاب نال انہوں اپنے ہتھاں نال دا بت بنا کے تے او دے سامنے او دی عبادت کر لگ جاتے سن۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایویں دے حالات سن، نہ کسی نو باپ دا پتہ ہے نہ بہن دا پتہ ہے، نہ کسی نو ماں دا ادب و احترام کرنا نہ عورت دا پتہ ہے۔ اللہ ایویں دے حالات، پھر ایک بیلا ساوی آیا، ہائے 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 بیت اللہ، اللہ اتھوں دی حاضری نصیب کر دے، اللہ اتھوں دی عطیات کا نصیب کر دے۔ بیت اللہ دے اندر نا پھر حضرت خلیل اللہ نے دعا کی دیا، رب کو دعا کی دیا، تے پھر میرے مالک نے انہاں دعاواں نو قبول کیتا۔ سن لو نا
जिस औरत दे बदन
आमिना घबराई ना परेशान ना होवी अद्दा अल्लाह मेरे दोस्ता इंसान दी इज्जत दे नाते इन्हां मावां नूं ख्याल ते आउंदे ही देना एक पासे जान वाले दा काम है एक पासे आउण वाले दियां खुशियां ने पर अपना खामन दे चेते बार बार आउंदा पिया हाय अल्लाह की बनेगा कौन मेरे बच्चे दे नाल लाडियां करेगा कौन दियां जरूरतां पूरियां करेगा यतीमी दी हालत दे अंदर कैसियां ठोकरां वजदियां ने सुभान अल्लाह बीबी आमीना एवें दे दुख सुख अपने रहमान नाल बोलदियां रहिंदियां ने टाइम इन्हां दुखां च लगदा रहा वेला इन्हां दुखां च गुजरदा रहा बीबी आमीना कल्लियां बैठ के सोचदियां रहिंदियां ने कल्लियां बैठ के रब नाल गल्लां करदियां रहिंदियां ने कुर्बान जावां मैं सदके जावां फिर वो भी वेला आ गया वो भी वक्त आ गया जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नूं मबूस फरमाया 9 रबीउल अव्वल दा दिन ने सोमवार दा दिन ने
مصطفیٰ کر گئے اللہ گھر سننا سردار اور انج نیڑے ہوئے نے تے بی بی آمینہ دے چہرے تے نظر پئیاں بی بی آمینہ چھم چھم رو دیے پئی تے اے دست شفقت بی بی آمینہ دے سر تے رکھیا تے بی بی آمینہ دیا چیخاں نکل گئیاں صبر دے سارے بندھن ٹوٹ گئے آئے آئے صبر دے سارے بندھن ٹوٹ گئے بی بی آمینہ جان ہے جدو بندہ کم زدہ ہوئے ایویں دی حالت ہوئے تے جدو وہ حوصلہ دے وے اینا موقعاں تے حوصلہ مل جائے اینا موقعاں تے جدو بندہ دکھی ہوئے کتھیت دکھی والی ہوئے کوئی بندہ کھنڈ دے دھبکی مار دے وے تو سر تے ہاتھ رکھ دے وے تو حوصلہ دے دے تے خدا دی قسم سینہ ایڈا بڑا ہو جاندہ ہے اسی تے اینا حالاتاں تو گزرے ہاں تاں اس دکھ دی کتھیت نو جان لیا آئے آئے بی بی آمینہ صبر دے بندن ٹوٹے پر ایک گل ہور دی ذہن نشین رکھی اینا حالاتاں دے اندر ساری دنیا مکھ موڑ جاندی ہے اپنے بھی چھٹ جاندے نے تے بیگانے تے اگی بیگانے ہویا کر دے نے بندہ لب دے کہ شاید تو مینوں حوصلے دین والا ہوئے پر خدا کی قسم او دے علاوہ کوئی حوصلے دین والا نہیں ہویا کردا تے میرا مصطفیٰ یتیمی دی حالت دے اندر آئے بی بی آمینہ روٹیاں نے پئیاں تے سردار ہوری حوصلہ پہ دیتے نے تے نال اپنے لال نو اٹھایا حوصلہ دیتے سو اپنے ہی نکل آئے نے اور نالے سینے نال لے آئے تے نالے منہ چوم دینے پہ نالے متھا چوم دینے پہ تے نالے سردار ہوری اج کھلو کے اس چہرے نو ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں ہون گیاں اللہ ایڈے حسین چہرے والا پوتا دیتا ہی تے میرے عبداللہ نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا ایڈے حسین چہرے والا ایڈے سونے مکھڑے والا لال عطا کیتا ہی تے میرے عبداللہ نو ویکھنا بھی نصیب نہیں کیتا اے سینے نہ لایا ہائے ہائے اب سردار عبدالمطلب دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہوئے گا اور یارو سینہ بھی مقدرہ والا ہے جندے نال محمد مصطفیٰ دا چہرہ لگیا ہوئے گا اہم بیت اللہ اندر لے گئے تے جا کے نالے بیت اللہ دے چکر لاندے ہونگے تے نالے میرے مصطفیٰ دا اور میں آنا جیڑا ایک بار تک لیتا ہے میرے مصطفیٰ دے چہرے نو اور اوندہ پھر اپنی اکھاں پھیرن نو جی کردا اور او کیویں پھیرے پوری کائنات تو حسین چہرہ اودیاں اکھاں دے سامنے وے تے میں انجا کھانگا سردار عبدالمطلب جو اٹھایا ہوئے گا نالے چکر لاندے ہونگے تے بار چہرے تے نظران چہرے تے ادھروں چکر لگ دینے پہ کیونکہ دل کرتا ہی نہیں کہ اس چہرے تو نظر ہٹایا جان اور جے دل کر بھی آئے تے نظر ہی اجازت نہیں دیندی کیونکہ چہرہ یہ ڈا حسین ہے چہرہ یہ ڈا خوبصورت جمیل ہے اللہ چکر لا کے لمبی عمر دیا دعاواں کر کے بی بی آمینہ بلا گئے کر کے پڑھایا تے نالا دینے آمینہ گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی مینوں انج لگدا ہے جویں اللہ تیرے اس لال نو کائنات چ بڑی شاناں عطا کرنگے میں آکھیا صرف شاناں ہی نہیں بلکہ میرا رب تے دوواں جہاناں دا داڑا تے سردار بنان والا ہے اللہ کو دعائے اللہ سانو پکی سچی محبت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نصیب فرما دے بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے جلدی آیا کرو ذرا دیر نہ آیا کرو ٹائم